السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر ویکلی ہاروسکوپ لے کر حاضر ہوں، اور یہ ویکلی ہاروسکوپ ہوگا 18 اپریل 2022 سے 24 اپریل 2022 کے درمیان۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا، کرنے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہ چاہے تو ہو اور وہ چاہے تو نہ ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف میرا اللہ ہے، اسی کے حکم سے ہونا ہے، اسی کے حکم سے نہیں ہونا، اور وہی کامل قدرت کا مالک ہے۔ باقی یہ میرا ایک علمی تجزیہ کہہ لیں آپ، اکارڈنگ ٹو ویدک ایسٹرالوجی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے برج حمل ایریز کی جانب۔ ایریز والوں کے لیے یہ اچھا ہفتہ ہے، آپ اگر چاہیں تو آپ کا تھوڑا سا پروفائل اپ ہو سکتا ہے اللہ کے حکم کے بعد۔ آپ کے افسران بالا کو آپ کنونس کر سکتے ہیں اپنی بات سے، اور فائنینشیل چیزیں بھی تھوڑی سی بہتر ضرور ہوں گی۔ آپ کے خواب بڑے سچے ہوں گے، آپ کے منہ سے نکلی بھی باتیں بڑی درست ہوں گی، آپ کو تھوڑا سا مٹھاس کھانے کا بھی شوق پیدا ہوگا، اور پلس مذہبی رجحان آپ کے اندر بڑھے گا، پانی کے قریب جانے کی خواہش پیدا ہوگی۔ یہ دیکھیں، میں بڑی ان یوزول باتیں کرتا ہوں۔ دوسرا، اگر آپ کوئی پروموشن یا ریکاگنیشن کا ویٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی معاملات آپ کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ البتہ جو ایریز خواتین ہیں ان کے لیے تھوڑی سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بیرون ملک سے کچھ اچھی نیوز، یا اگر کوئی آپ ایکسپیکٹیشن رکھے ہوئے کسی کام کے لیے تو وہ خبریں آ سکتی ہیں۔ کوئی آپ کا ایسا جسے کہہ لیں دشمن آپ کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تنگ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، مگر وہ جو ہے خود ذلیل ہو جائے گا۔ دوسرا، ذرا سا اپنے گھر میں جو معمر افراد ہیں ان کی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ کا کچھ آپ کے جو میٹرنل سائڈ یعنی ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن بڑھے گا، اور آپ کے کچھ دوست جو آپ کی مدد کے خواہاں ہیں وہ آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، غیر ضروری بحث سے اجتناب کیجیے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سوشلی کوئی اچھی ذمہ داری سپورٹ کی جائے، اور کوئی بیرون ملک روحانی سفر کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا برج ہمارا برج ثور ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا، اب آپ اپنے سفر اگر کہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سلسلے میں پیش رفت ہو جائے گی، اور آپ بیرون ملک جا سکتے ہیں، یا اگر آپ ویزے کے متمنی ہیں تو اس حوالے سے کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے۔ کچھ فیملی میں تھوڑے سے پرابلم ہوں گے، جو سروس میں ہیں وہ لوگوں کو ذرا سی احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر وین یو آر ڈوئنگ اے سائن، کسی بھی ڈاکومنٹ پہ اگر آپ سائن کر رہے ہیں تو تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کوئی ایکسٹرا انکم کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی آپ کا مرض ہے تو امکان ہے منگل بدھ یہاں کوئی اچھا معالج مل جائے، اچھی دوائی آپ کو مل جائے۔ تھوڑا سا اپنی والدہ یا بڑی بہن کی صحت کا خیال رکھیں۔ کچھ ان نیسیسری ایکسپینسز آ سکتے ہیں آپ کی زندگی میں، اور آپ کو قطعی طور پر کوئی دل گرفتہ یا ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آنے والا وقت پیش خیمے کا باعث بن سکتا ہے کسی اچھے کام کے لیے۔ اور اگر آپ کسی سے ایڈوائز لینا چاہ رہے ہیں تو اپنے سے سینئر آدمی سے ایڈوائز لیجئے، انشاءاللہ تعالی بہتر رہے گا۔ اور اگر آپ پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں تو اس میں آپ کو وقتی طور پہ کچھ کامیابی مل سکتی ہے۔ پورا دن آپ کا یہ جسے کہہ لیں منگل سے لے کے بدھ جمعرات آلموسٹ پورا ہی ہفتہ آپ کا جو ہے مصروفیات سے بھرا ہوا ہوگا۔ کچھ شاپنگ پہ بھی اخراجات ہوں گے، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ دعوت و طعام کا موقع ملے گا، اور کچھ آپ کے گھر میں مہمانان جو ہیں ان کی آمد ہو سکتی ہے۔ فائنینشلی بھی چیزیں بہتر رہیں گی، اور کچھ سیر و تفریح کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ تیسرا برج ہے ہمارا برج جوزا جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کوئی گمشدہ چیز، کوئی اگر چیز چوری ہوئی ہے یا چھنی ہوئی ہے تو شاید اس حوالے سے کوئی اچھی خبر مل جائے۔ غیر ضروری لوگوں سے ذرا آپ بھروسہ نہ کیجیے ان پر، اور اپنے جو آپ کے ایکسٹرا کچھ ایکسپینڈیچر آ رہے ہیں ان کو آپ قابو میں رکھنے کی کوشش کیجیے۔ دوسرے کوئی معاملات میں
इंटरफेयर मत कीजिएगा, वरना खामखा प्रॉब्लम होगा। और कुछ थोड़ा सा अगर कशमकश की कैफियत आए तो अपने थर्ड आई जिसे कहते हैं ना, तीसरी आँख, किसी की अल्लाह ने बहुत जगाई हुई होती है, किसी की कम, किसी की बहुत कम होती है और किसी की नॉर्मल होती है, उससे यानी अपने विज्ञान से जो है काम लीजिए। यानी विज्ञान और आसान कर देता हूँ, दिल को देखिए, दिल क्या कह रहा है उसको फॉलो कीजिएगा। और कोई छोटी मोटी डिसअपॉइंटमेंट रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिल सकती है, ख़ानदान में कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, और आपको हर एक जिसे कह लें कि थोड़ा सा अपने दिमाग को ज़रा सा चतुर करना पड़ेगा। चतुर से मुराद ये होती है, ये हिंदी का वर्ड है, कि थोड़ी सी चालाकी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, वरना दूसरे आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा संजीदा रवैया अख्तियार करें, ख़ास तौर पर अपने अहबाब, अपने अजीज़ों से मिलते हुए। और कोई मुझे लगता है हफ्ते या इतवार को कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको शेयर करने का मौका मिलेगा, और इसके अलावा कोई गाड़ी की ख़रीद व फ़रोख्त का भी इम्कान है। इसके बाद हमारा चौथा बुर्ज सरतान, कैंसर। कैंसर वालों को मैं ये कहूँगा, आपको मज़हबी लिहाज से कुछ अच्छी ख़बरें मिलेंगी, मज़हबी तकारीब, मज़हबी महाफिल में शिरकत का भरपूर मौका मिलेगा, इबादत में ज़्यादा टाइम गुजरेगा, नए कामों की मनसूबाबंदी कर सकते हैं आप, क्योंकि ईद के बाद उनकी एग्जीक्यूशन का वक्त आ रहा है, लेकिन वो खैर मैं आगे बताऊंगा। अगर आपको सफ़र का कोई मौका मिले जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही हो, तो उसको ज़रूर जो है इस्तेमाल कीजिएगा। कोई हो सकता है पार्टनरशिप करने का मौका मिले, तो उसमें भी ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कोई नया काम, कोई नई चीज़, कोई नया कारोबार की प्लानिंग हो सकती है, उस हवाले से सोचिएगा। और कुछ मुझे ये महसूस होता है आपके कुछ कारोबारी मामलात आपके ज़ेर गौर आएंगे, उन पे भरपूर तवज्जो के साथ उनको निपटाने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा आपको ये भी लगता है मुझे कि कोई गैर मुल्की सफ़र का इम्कान बन सकता है, कोई जायदाद रिहाइश में तब्दीली, ये इम्कान बन सकता है। इसके अलावा आपके कुछ बच्चों के हवाले से ज़हनी तौर पर थोड़ी सी मसरूफियात बढ़ेंगी और आपकी सोशल लाइफ में इजाफ़ा होगा। इसके अलावा पानी के करीब जाने का दिल बहुत चाहेगा, तो यानी टखनों तक पानी में जाने में तो किसी के लिए भी कोई कबाहत नहीं है। और आप के लिए एक बात मैं और बताऊं, कोई ऐसा ख्वाब ज़िंदगी में आ सकता है कि कोई बिछड़ा हुआ अजीज़, माँ बाप या कोई ऐसा साथी आपको ख्वाब में नज़र आए जिससे मिलके आपको एक रूहानी खुशी हो। और बाज़ दफ़ा समटाइम ये भी मैंने देखा है किसी रूहानी बुज़ुर्ग हस्ती की ज़ियारत नसीब हो जाती है। इसके बाद हमारा पांचवा बुर्ज है बुर्ज असद, लियो। लियो वालों को मैं ये कहूँगा, आपको थोड़ा सा अपना यूरिनल फंक्शन और किडनी का ख्याल रखना चाहिए। और आपकी जो लियो वालों जो हैं, यानी बुर्ज असद की जो ख़वातीन हैं, उनको ख़ास तौर पे अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए और थोड़ा सा अपनी लोअर बैक का भी ख्याल रखें। कोई नई फाइनेंशियल जो है प्लानिंग आप कर सकते हैं, और अपने पड़ोसियों या अपने दोस्तों या अपने अजीज़ों के साथ अगर कोई नाचाकी पैदा हो गई थी तो उस सिलसिले में कोई अच्छी पेशरफ्त हो सकती है। थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। और ये भी इम्कान है आपकी कोई ननियाली रिश्तेदारों में कोई, अल्लाह ना करे, किसी की कोई आपको अचानक कोई अच्छी खबर ना मिले या उनकी सेहत के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, ये ख्याल रखिएगा। और पार्टनरशिप में अगर कुछ कर रहे हैं आप, तो आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। फाइनेंशियल रिमोट कंट्रोल को या तो अपने हाथ में रखें या फिर जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं उस आदमी पर अपनी चेक और बैलेंस को बढ़ाएं। इसके अलावा कोई लिटिगेशन में अगर आपके मामलात हैं तो उसको भी हल होने का बहुक्म अल्लाह मेरे पंजतन पाक के सदक़े मौका मिल सकता है। फाइनेंशियल चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, कोई इतनी बुरी नहीं रहेंगी। हाँ, अलबत्ता ये कि अगर आप कोई क्रॉनिक पेशेंट हैं या कोई क्रॉनिक मर्ज़ के मरीज़ हैं तो उसमें थोड़ी सी एग्रीवेशन या इजाफ़ा होने का अंदेशा लगता है। और जो मैंने आपको शुरू में इब्तिदाई ये मैं अपने कहा था कि अपने
پیشاب سے ریلیٹڈ بیماری میں کا اگر کوئی شکار ہے تو اس کا خیال رکھیے، اور باقی اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ اس کے بعد چھٹا برج ہے ہمارا ورگو، برج سملہ۔ برج سملہ والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کی زندگی کا ایک اچھا دور شروع ہو گیا ہے۔ آپ کے کچھ فائنینشیل معاملات میں بہتری ہوگی، بچوں کے حوالے سے خوشیاں ملیں گی۔ اگر آپ نرسنگ کے شعبے سے یا کوئی میڈیسن کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی اچھی اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ زمین جائیداد کے معاملات ڈیل کرنے میں یا ان کی خرید و فروخت میں آپ کو کوئی اچھا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی تعلیم کے کوئی معاملات ہیں اس میں بہتری ہو سکتی ہے۔ بیرون ملک یا بیرون ممالک سے کوئی اچھی خبر آپ کو ملنے کا امکان ہے، اور اگر کوئی مالی مسائل کا شکار تھے آپ تو اس کے حل ہونے کا کوئی موقع بنے گا آپ کا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور اولاد کی منتظر ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس حوالے سے آپ کو کوئی خوشخبری سنوا دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ اگر کسی کے اختلافات پیدا ہو گئے تھے تو وہ اختلافات میں کمی آ جائے۔ اور یہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کوئی بھی کام کرتے وقت آپ نے اس کو تحریری ضوابط میں لے کے آنا ہے، یعنی اس کو آفیشیلی ڈاکومنٹڈ کیجیے گا، ورنہ تھوڑے سے پرابلم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں نیا تو اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پرانی گاڑی یا وہیکل کی کوئی بھی چیز اس کو فروخت کریں اور کوئی بدلنے کا اس کا امکان بنے، تو اللہ کے کرم سے آپ کے لیے یہ اچھے آغاز والا ہفتہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان، لبرا۔ لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ ذرا سے اپنے ان لاز کے ساتھ معاملات میں زیادہ جذباتی مت ہوئیے گا، ورنہ کوئی خواہ کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی تعلیمی ادارے میں داخلے کے خواہش مند ہیں تو کوشش شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ اچھے ملیں گے۔ آپ کو اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے، دوستوں کے حوالے سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بہت پرانے دوست یا عزیز سے اچانک آپ کی ملاقات ہو جائے۔ اچھا، تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ منڈے اور ٹیوزڈے کو نا ذرا سا خیال رکھیے گا، کوئی چھوٹی موٹی چوٹ موچ یا کوئی اسکریچ آنے کا امکان بنے گا۔ اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ مالی معاملات میں آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑے سے رومانوی معاملات میں ہلکی سی چپقلش پیدا ہوگی، مگر بتدریج وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ نے اپنی وزڈم یعنی عقل سے کام لیا، اور آپ نے جس کام کو کرنے کا اپنا پلاننگ کی ہے اس کو بالکل ایگزیکیوٹ کریں، یعنی اس کام کو عملی جامہ پہنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی خوشی ملے گی، اور آپ کو ہو سکتا ہے سوشلی سماجی طور پہ کچھ تقریبات میں حصہ لینے کا موقع ملے۔ اس کے علاوہ کچھ کھانے پینے کے شوق میں اضافہ ہوگا، مٹھاس کی طرف ذرا سا رجحان بڑھ سکتا ہے۔ اچھا خواتین حضرات، برج میزان والوں کو ایک بات اور بتا دوں کہ ذرا سا ویٹ کا خیال رکھیے، کیونکہ ویٹ کے بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا اب آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت وقت شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو کوئی اپرچونیٹی مل سکتی ہے ملازمت کے حوالے سے، تو آپ نے اس کو سوچ سمجھ کے قبول کیجیے گا۔ بعض لوگوں کے نئے ریلیشن بنیں گے، آپ کی رومانوی زندگی میں ایک دم جمپ آنا شروع ہوگا۔ جائیداد کے حوالے سے، اس کی فروخت یا خرید کے حوالے سے اچھا ہے یہ ہفتہ، اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ کی حسب خواہش معاملات طے ہو جائیں۔ بچوں کے حوالے سے آپ کو خوشخبری ملے گی۔ اگر آپ برج عقرب سے تعلق رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں اور آپ ڈائیورسی ہیں یا آپ کا رشتہ، تو کوئی ہو سکتا ہے نیا ہم سفر بننے کا امکان بنے، اور آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اسکارپیو ان کو بھی اچھی خبریں ملیں گی۔ بیرون ملک اگر آپ کے کچھ تعلیمی معاملات میں آپ جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے۔ اور منگل بدھ کو ذرا یہ 2 دن احتیاط کیجیے گا، کوئی آپ کی سیکریسی کو لیک کر سکتا ہے یا کوئی آپ کے اعتماد کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کا پروپوزل، رشتہ آنے کا امکان بنے گا۔ تھوڑا سا آج کل آپ کو اپنا وزن کم کرنے کا بڑا شوق ہوا ہوا ہے، اور یہ ایک اچھی سوچ ہے۔ آپ اپنے ویٹ کو کنٹرول کیجئے کیونکہ یہ اس کے لیے آئیڈیل ٹائم ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا انکم بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی دعوتوں میں اور ان چیزوں میں کچھ پیسے خرچ ہو سکتے ہیں۔ تھوڑی سی جسے کہہ لیں عیاشی، لیکن شریفانہ عیاشی جو ہے اس پہ آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
ایک احتیاط یہ کر لیجئے گا، منہ میں کوئی دانت کے اندر کوئی تکلیف یا چھالے والے کا امکان نہ بنے. باقی اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے. اب دیکھیں جب اسکارپیو والوں کے لیے اچھا ٹائم شروع ہوا تو میں کتنا اچھا بتا رہا ہوں. تو کرنے والا میرا اللہ ہے، لیکن جب تک مجھے میرا علم نہیں ڈیمانڈ کرتا تب تک میں نہیں بولتا ہوں. اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا آپ کے کچھ معاملات اب بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو کوئی فائنینشیل اپرچونیٹی ملے تو اس کو اویل کیجئے گا. تھوڑا سا گھریلو ماحول میں جو آپ کے ایک کشیدگی پیدا ہو گئی تھی اس میں کمی واقع آنا شروع ہو جائے گی، اور ان لاس جو آپ کے ہیں ان کے ساتھ بھی بدگمانیاں بہتر ہونے لگیں گی. آپ اگر کسی کے ساتھ کوئی مالی معاملہ طے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں رزلٹ اچھا آئے گا، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ آپ کو ڈرائیونگ کرتے وقت ذرا سا احتیاط کرنی ہوگی، اور کچھ نئے تعلقات جو آپ کے قائم ہو رہے ہیں ان میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. اپنی وائف یا اپنے شوہر کے ساتھ اپنا رویہ بہتر سے بہتر رکھیں تاکہ اور اس میں اچھی کلٹیویشن ہو، اور یہ نہیں کہ ایک دم بالکل آپ بیک فٹ پہ چلے جائیں. نہیں، ایگریشن تو آپ میں ہونی ہے، کیونکہ آپ موبائل سائن کے مالک ہیں. متحرک رہیں گے تو کامیاب رہیں گے. اتوار کا دن ہو سکتا ہے تھوڑا سا بوجھل گزرے، اور کچھ شاپنگ پہ آپ کے اخراجات نظر آتے ہیں، کچھ گھر کی چیزوں پہ اخراجات نظر آتے ہیں، کوئی بہتر گاڑی یا بہتر رہائش کی طرف جانے کا آپ کا رجحان بن سکتا ہے، اور چیزیں آپ کی بہتر ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ فائنینشیل بھی کوئی نہ کوئی اچیومنٹ آپ کو ہوگی. پارٹنرشپ کریں تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا. تو باقی کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد ہمارا اور ایک بات کا اور خیال رکھ لیجیے گا، میں بھول جاتا ہوں، میں بتا دوں کہ کوئی غیر قانونی کام نہ کیجیے گا. اس کے بعد ہمارا ہے کیپریکون 10واں برج برج جدی. برج جدی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ جس قسم کی اب آپ کی کوئی نہ کوئی مدد ملے گی، آپ کو فائنینشیل چیزیں بہتر ہونے کے مواقع ملیں گے، اور مالی معاملات میں کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. کچھ آپ کی پھنسی ہوئی اٹکی ہوئی رقم واپس ملنے کا امکان ہے. اچھا، تھوڑا سا آپ کو اپنے تعلقات بہتر کرنے کا بھی موقع ملے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی جو پرانی روش ہے اس کو چھوڑ کے کوئی نئی روش اپنانی پڑے گی. جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے تاکہ رزلٹ اچھے آئیں. تھوڑا سا جمعرات جمعے کے دن اپنی گفتگو کا خیال رکھیے گا، اور کوئی ایڈونچر نہ کیجیے گا ورنہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اور تھوڑا سا میگرین یا سر کا درد یہ ہونے کا پرابلم ہو سکتا ہے. اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے تو قطعی طور پہ بلیک میل نہ ہوئیے، کیونکہ قدرت کی تمام نشانیاں آپ کے حق میں نظر آتی ہیں، اور کچھ اہم کاموں کو انجام دینے کا موقع ملے گا. فائنینشیل چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی، مٹھاس کھانے کا شوق بڑھے گا، اور بیماری کے اندر افاقہ محسوس کرنے لگیں گے. کوئی اچھی میڈیسن آپ کو کلک ہو جائے گی اور آپ کا علاج بھی ہو جائے گا. اور لوگوں پر بھروسے کرنے سے آپ نے گریز کرنا ہے، یعنی اپنے عقل فہم و دانش سے آپ نے کام لینا ہے تو آپ کی چیزیں بہتر چلیں گی. اور اس وقت اگر کوئی جائیداد کی خرید یا فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی مناسب موقع ہے، مگر آفیشیلی اور اس کو ڈاکومنٹڈ کر کے کیجیے گا. باقی میرا اللہ کرم کرنے والا ہے. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل. برج دل والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کی طرف خاص توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ ویسے تو اللہ کا کرم آپ کے ساتھ رہے گا، مگر یہ ہفتہ آپ کی مصروفیات بہت رہیں گی. لوگوں کی تقریبات میں دعوت میں جانے کے مواقع میسر آئیں گے جن میں کوئی نہ کوئی مذہبی اینگل بھی ہوگا، اور آپ کو اپنے کاموں میں کامیابی ملے گی. اپنے کام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ذمے لگے ہوئے ان کے اوپر بھرپور توجہ دیجیے. آپ کی روزی میں برکت پیدا ہونے کا امکان ہے، آپ کے اندر اچھی سوچیں آنے کا امکان ہے، اور تھاٹس آپ کی بڑی پازیٹیو ہو جائیں گی. اس کے علاوہ آپ کے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، اور آپ کی ذمہ داری کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا، اور آپ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو بھی کسی حد تک پورا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی کی صحت کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو پرابلم ہو، یا بھائی کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی توجہ دینی پڑے، اور کچھ آپ کو اپنے نجی معاملات کے اندر جو ہے خاص طور پہ ایک بڑے کا رول نبھانا ہوگا.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والدہ کی صحت کے حوالے سے چھوٹا موٹا پرابلم ہو، ان کی ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے یا کمر میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے، وہ دیٹس ناٹ امپورٹنٹ، لیکن میں نے کہا بتا دوں، تذکرہ کر دوں۔ اور ایک کام، لوگ آپ پہ بھروسے کرنے لگیں گے، اور کوشش کیجیے گا کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے، ورنہ وہ چیز آگے چل کے آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ وقت اچھا ہوتا ہے، چیزوں پہ اللہ تعالیٰ پردے ڈھک رہا ہوتا ہے، وہ چاہے تو ہر وقت ہی ڈھکے، لیکن ایک قدرت نے ہر چیز کا اصول بنایا ہوا ہے، سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے آخری برج پائسس کی جانب چلتے ہیں۔ پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا، اگر بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں تو کوشش کیجیے، کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ اگر آپ کے سسرال والوں سے کچھ معاملات میں چپقلش چل رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کے لیٹیگیشن میں کچھ معاملات ہیں تو ابھی ان کو اگر ودن یہ 10-11 دن میں اگر آپ اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر اس کو پرولونگ کیجیے گا۔ اور آپ کا ویسے بھی روحانی برج ہے، روحانی بزرگوں سے آپ کو مدد ملنے کا امکان اور اچھے مشورے ملنے کا امکان ہے۔ جلد بازی میں کوئی پیش قدمی مت کیجیے گا ورنہ نقصان کا باعث ہوگا۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے جو فیملی میٹرز ہیں اس میں آپ کے لیے بہتری ہونے لگے گی، اور کوئی اچھی آپ کو جاب کی آفر ہو سکتی ہے، لیکن بیماریوں کا خیال رکھیے گا۔ کوئی جلدی بیماری، کوئی کڈنی سے ریلیٹڈ پرابلم اگر آپ کو ہے تو اس کا خیال رکھیے گا، یا کوئی ہارٹ سے متعلقہ یعنی کارڈیک پرابلم ہے تو اس کا بھی احتیاط رکھیے گا۔ اور اپنی ضد کو خواہ خواہ کی ضد نہ بنائیے گا ورنہ نقصان ہوگا۔ جلد بازی سے بھی میں نے منع کیا، فائنینشیل چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ بہتری بحکم اللہ ہو جائے گی۔ تو خواتین و حضرات، یہ میں نے ایک کوزے میں دریا بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اس جو ہفتہ پیر سے شروع ہوگا، یعنی 18 اپریل 2022 سے لے کے 24 اپریل 2022 تک ہے۔ ایک درخواست میں ہر ویڈیو میں آپ سے کرتا ہوں، دیکھیں میرا یہ یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے، اسی نام سے میرا انسٹاگرام ہے، اسی نام سے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے میری اوریجنل فیس بک ہے جو میں نے ابھی بنائی ہے۔ بہت سارے چیٹر اور دھوکے باز لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ان کو قطعی پروموٹ نہ کیجیے۔ میرے یوٹیوب چینل کی جب آپ پوری ویڈیو سن لیں گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ ARY ڈیجیٹل پہ میں صرف کالوں کے لیے 2 دن مختص کر دیے، اور اس میرے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ اگر کوئی آپ سے پیسے مانگے، چاہے 1 روپیہ بھی مانگے، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ دھوکے باز ہے اور چیٹر ہے، اور موبائل نمبر اگر ہو تو سمجھ لیجئے گا وہ بھی فراڈ ہے۔ بعض یہ بھی کرتے ہیں کہ میرا نمبر ڈال دیتے ہیں، لیکن لینڈ لائن نمبر جو میرا PC ہوٹل کراچی کا نمبر ہے، جو اس ویڈیو میں نیچے مستقل چل رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ اس پہ، رمضانوں میں میری ٹائمنگ 2 سے 5 ہوتی ہے فار پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے، جو میرا PC ہوٹل کراچی کا نمبر ہے، اور عام دنوں میں، نارمل ڈیز میں بیٹھتا ہوں دوپہر کے 3 بجے سے لے کے شام کے 7:30 تک آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری بات تھی، اس لیے میں نے کہا آپ کو بتاؤں، اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کا بٹن نہ دبانا بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت کارآمد ویڈیو آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوتا رہوں گا۔ اب جو میرا یوکرین پارٹ 2 تھا وہ ضرور سن لیجئے گا، کیونکہ اب آپ کو مستقبل میں وہ صدائیں آنے لگیں گی جو میں نے اس یوکرین پارٹ 2 جو اپنی ویڈیو اس یوٹیوب چینل پہ بنائی تھی، اس کو ایک دفعہ غور سے سن لیجئے گا۔ تو خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، امت مسلمہ پر اور ہمارے ملک کے پاسبانوں پر اپنا خاص رحم و کرم کرے۔ ہمایوں محبوب کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔